بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ بات کروں گا پی آئی اے کی، جو کہ اس ٹائم انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ 2 انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ 10 انٹرنیشنل فلائٹس ہیں اس ٹائم ڈیلے ہے، 10 گھنٹے 14 گھنٹے اتنا ٹائم وہ ڈیلے ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد اور پشاور سے ابو دھابی جانے والی 2 فلائٹس ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور سے کوالالمپور جانے والی فلائٹ 11.5 گھنٹے ڈیلے ہے، اور اسلام آباد سے دوحہ جانے والی فلائٹ 14 گھنٹے ڈیلے ہے۔ اس کے علاوہ جدہ، شارجہ، مدینہ اور کراچی سے نجف جانے والی جو فلائٹس ہیں وہ سب تاخیر کا شکار ہیں۔ تو اس ٹائم پی آئی اے ٹوٹل مس مینج چل رہی ہے، مس کیلکولیٹڈ چل رہی ہے۔ جو پی آئی اے کو دیکھنے والے ہیں وہ پی آئی اے کو دیکھنے کی بجائے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا ایک قیمتی اثاثہ پی آئی اے، یہ وہ ادارہ ہے جو کسی ٹائم پہ بہت اچھا پروفٹ کرتا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑا اچھا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا تھا، لیکن اس ٹائم پہ اس کا یہ حال ہو گیا کہ اب اس میں سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ اب یہ جو افیکٹیز ہیں جن کی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے، کسی نے چھٹیاں لی ہوں گی، کسی کی وہاں پہ دوحہ میں چھٹیوں کا مسئلہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو کثیر تعداد ہے ابو دھابی میں، بلکہ پورے گلف میں، وہ وہاں پہ جاب کرتی ہے، کوئی وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں، چھٹیاں گزارتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ اب وہ جو جاب والے بندے ہیں ان کو کتنا ایشو آیا ہوگا، اور یہ ابھی سے سلسلہ نہیں چل رہا، یہ کافی ٹائم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ پی آئی اے کی فلائٹس ڈیلے ہوتی ہیں، بار بار منسوخ ہوتی ہیں، اور اس پہ اب ٹریول کرنا بہت زیادہ رسکی ہو گیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو دور شہروں سے لوگ آتے ہیں، ایک بندہ پشاور سے لاہور جاتا ہے، اگر اس کی لاہور سے فلائٹ ہے، یا کراچی سے لاہور آتا ہے، یا پھر یہاں سے اسلام آباد سے آپ کراچی جاتے ہو، آگے جا کے آپ کی فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے، تو آپ کتنا زیادہ سفر ہوگے، آپ رکوں گے کہاں پہ، کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کو جلدی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باہر سے جو فلائٹس پاکستان کے اندر آتی ہیں، اکثر لوگ اموات پہ یہاں پہ آتے ہیں کہ اپنا عزیز فوت ہوتا ہے تو وہ جلدی سے ٹکٹ کر کے پاکستان پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر غلطی سے پی آئی اے کی ٹکٹ کر لی اور یہ اگر کینسل ہو جاتی ہے تو اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ پی آئی اے وہ ادارہ ہے جو اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں یا ہماری جو باقی اہلکار ہیں انہی اداروں کے اندر، وہ اس ٹائم فلی طور پر پولیٹکس کے اندر انوالو ہیں۔ جو کام کرنے والی چیزیں اس کو یہ بالکل بھول چکے ہیں۔ آج آئین میں ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کا کہ کسی بندے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ان پولیٹیشنز کو اس کا فائدہ ہے، پولیٹیشنز کو اس کا نقصان ہے، وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بلاول صاحب اور محسن نقوی صاحب یہ آدھی رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں تھے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا وفد بھی رات کو ان کے گھر میں گیا تھا۔ تو یہ جو فضول چیزیں ہیں وہ تو یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کام کی چیزیں، جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے۔ اپنے مقصد کی چیزیں تو یہ کروا رہے ہیں، نیشنل اسمبلی سے بھی یہ لوگ کروا رہے ہیں، سینٹ سے بھی یہ کروا رہے ہیں، لیکن جو دیکھنے والی چیزیں وہ یہ لوگ نہیں دیکھ رہے۔ پی آئی اے یہ وہ ادارہ ہے جس پہ لوگ سفر کرتے ہیں، جو بہت سیف سمجھا جاتا تھا کسی ٹائم پہ، بڑا اکنامیکل سمجھا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ ریٹس بھی اس کے بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں، ٹکٹس اس کے ہائی ہو گئے، اب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پی آئی اے پہ سفر نہ کریں، کیونکہ پی آئی پہ جب بھی آپ سفر کرو گے تو ڈیفینیٹلی آپ سفر ہوگے۔ پچھلے دنوں ایک سکینڈل گزرا جس میں پتہ چلا کہ پی آئی اے کے اندر اتنے پائلٹس بھرتی ہیں جن کو جہاز تک چلانا نہیں آتا۔ وہ پورا ایک سینیریو چلا، پھر اس کے اوپر کچھ بندے نکالے بھی گئے، وہ معاملہ بھی اس کے بعد کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد اس ادارے کے اندر اور بہت سے سفارشی بھرتی ہیں جو صرف سیلریز لے رہے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انسینٹیو یوز کر رہے ہیں، لیکن کام نہیں کر رہے، کام اس ٹائم اچھے سے نہیں ہو رہا۔ لوگ اب پریفر نہیں کر رہے پی آئی اے پہ سفر کرنے کے لیے، خاص طور پہ اس واقعے کے بعد تو سفر کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے سب کے لیے۔ جب تک پی آئی اے کا پراپر آڈٹ نہیں ہوگا تب تک یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بولا تھا کہ آپ پاکستان میں نارتھ سائڈ پہ سفر نہ کرو، وہاں پہ آپ کی جان سیف نہیں ہے۔ تو اب مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ پی آئی اے کے ٹکٹ پہ بھی سفر نہ کریں، پی آئی اے کے جہاز پہ بھی سفر نہ کریں، حالانکہ یہ نقصان پاکستان کو ضرور ہو رہا ہے، لیکن ہماری جان، آپ کی جان، ہمارے مال، ہماری فیملیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
اب ایک ایئر لائن کی نظر ہم لوگ نہیں کر سکتے. کسی نے علاج کرانے جانا ہے تو خاص طور پہ وہ پی آئی اے کا ٹکٹ نہ کرے, کیونکہ آپ یہاں سے بھی آپ کی فلائٹ ڈیلے, پھر آپ وہاں پہ آگے جس بندے نے آپ کو پک کرنا ہے یا ارینجمنٹ ہے یا پھر ہوٹل بکنگز ہے, تو آپ کا دن تو چلا گیا. آپ وہاں پہ ہوٹل بک کرتے ہو, یہاں سے 14-15 گھنٹے اگر فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے تو اس کے بعد تو آپ کو نیکسٹ ڈے پڑ جاتا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس کے بعد رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ پی آئی اے پہ سفر نہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو کرپشن ہو رہی ہے پی آئی اے کے اندر اس کو بھی دیکھا جائے. ہر بندہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس ٹائم کرپشن میں انوالو ہے, چاہے وہ کسی طرح سے بھی کر رہا ہو. تو اتنا انسینٹو لینے کے بعد پی آئی اے کے جو سینئرز ہیں وہ بھی خاموش ہے, جو جونیئرز ہیں وہ بھی خاموش ہیں. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, کسی کو بھی اس چیز کا خیال نہیں ہے. جو ہمارے وزیر صاحب ہیں وہ بھی اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو ملک کے اندر اس ٹائم پہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, فتنہ فساد چل رہا ہے, لیکن یہ جو چیزیں اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. اور ہم بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جس نے بھی آواز بلند کی ہے یا تو اس کی آواز کو مٹا دیا گیا ہے یا تو اس بندے کو وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے. اور آپ جتنا بھی چیخو آپ چلاؤ, اس کا ریئیکشن کوئی بھی نہیں ہونا. ہمارے بہت سے صحافی ہیں جو اس پہ بات کر کر کے اب وہ خاموش ہو چکے ہیں, وہ تھک چکے ہیں, بہت زیادہ معاملات ہو چکے ہیں. لہٰذا اب آپ جب بھی ٹکٹ کرو تو پی آئی اے کی ٹکٹ نہ کریں. اب یہ وہ بات, وہ اشرف افضل صاحب والی بات ہے کہ وڑ گیا تو اب وڑ جاتی ہے تو وڑ جائے. اب پی آئی اے ہماری جان و مال سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے. مڈل کلاس کا طبقہ بھی سفر کرتا ہے پی آئی اے کے اندر, ایلیٹ کلاس بھی کرتا ہے, ہر قسم کا طبقہ پی آئی اے کے اندر سفر کرتا ہے, غریب لوگ بھی سفر کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا پہلے تو اس کی ٹکٹ کم پرائز کی رکھتے, وہ کام بھی نہیں ہوا. پاکستانی تھی, کم سے کم پاکستانی کو یہ انسینٹو دیتے کہ جو پاکستانی نیشنل ہے اس کا ٹکٹ کم چارج ہوگا, اس کو 30-40% ڈسکاؤنٹ ان کو دینا چاہیے تھا پی آئی اے کے اوپر. اور اپنی سروسز کو بھی انہیں مزید بہتر کرنا چاہیے تھا, لیکن ان کی توجہ کسی چیز پہ بھی نہیں ہے. جس طرح سسٹم چل رہا ہے یہ لوگ چلا رہے ہیں. 3-4 سال بعد گورنمنٹ چینج ہوگی, وزیر ہمارے چینج ہو گئے, کچھ اسٹاف ہمارا چینج ہوگا, لیکن یہ چیزیں جو چل رہی ہیں وہ چلتی رہیں گی. ویورز, کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ پی آئی اے کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, یا پھر آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس اچھا یا برا جو پی آئی اے کے اندر ہو چکا ہو, تو آپ نے وہ ہمارے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.